بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو ٹاپک بتایا گیا ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب کا معنی کسی بھی مرض کی تشخیص اور پھر اس کا علاج۔ تو اب طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امراض کی تشخیص بتائی ہے اور اس کا علاج بتلایا ہے، تو یہ ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ ایک چیز، چونکہ ٹاپک طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے ایک حدیث سے ہم بات شروع کریں گے۔ سنن نبی داود 3836 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور کھجور، ککڑی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اکثر محدثین نے، اس کا معنی تربوز کیا ہے، تو تربوز بھی اس میں شامل ہے، کھیرا بھی اس میں شامل ہے، اور جس کو ہم تر بولتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی یعنی تربوز اور کھجور ملا کے کھاتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کھجور کی گرمی، ککڑی کی سردی سے، اور جو ککڑی تربوز کھیرا تر وغیرہ ہے اس کی جو سردی ہے اس کا کھجور کے ساتھ، کھجور کی گرمی سے ہم توڑ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بیسک سمجھنا ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس کرتی ہے مزاج کے اوپر۔ اسی وجہ سے یہ حدیث سب سے پہلے کوٹ کی گئی ہے، جس میں سردی اور گرمی، تو ڈائٹ کے اندر جو ہماری جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ رب العزت نے حلال چیزیں کھانے پینے کے لیے جو ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد انسان، اور اس کے بعد موسم، تو یہ تینوں کے اندر یہ سردی، گرمی اور اس کے علاوہ خشکی اور نمی ہوتی ہے۔ کسی بھی کھانے پینے والی چیز کی مثال ہم لے سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بطور علاج تجویز کیا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے آگے۔ اور پھر اس کے بعد تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی کا ذکر کیا، اسی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اب طب کی زبان میں جب طب کی بات آتی ہے تو یہ بات صرف حکماء کی طرف مینشن کی جاتی ہے کہ شاید یہ حکیم لوگ ہیں، تو سرد مزاج اگر ہم طب کی طرف آتے ہیں، جو ابھی مروجہ طب ہے، تو اس کو ہم سرد کو کہہ سکتے ہیں، اعصابی مزاج کہہ سکتے ہیں، اعصابی پن ہے، اور اس میں جو ہے نا مزاج کے اندر سردی ہے، اور سرد مزاج کی جو علامات ہیں، زبان سفید ہوگی، یورین کا کلر سفید ہوگا، بلڈ پریشر لو ہوگا، اور انسان کے اندر بڑا ہی ڈر خوف ہوگا، اور قوت فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایسے بچے ہوم ورک کر بھی لیتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بہرحال اب اس کو اگر ہم موجودہ میڈیکل کی زبان میں آتے ہیں، تو میڈیکل سائنس کے مطابق ایسے مزاج کے اندر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم تینوں چیزوں کو ذکر کریں گے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مروجہ طب، اور اس کے بعد ایلوپیتھی کو بھی ساتھ ٹچ کریں گے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے، کیونکہ طب کو الگ سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایلوپیتھک یہ جدید ہے، لیٹسٹ ہے، اور یہ شاید طب کوئی پرانی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اس وجہ سے میں ذکر کروں گا کہ سردی کا مطلب طب کی زبان میں اعصابی پن ہے، اعصابی علامات ہے، اور سمپل اس کی ٹرانسلیشن سمجھیں کہ سرد مزاج۔ اور جب اس کو میڈیکل زبان میں آئیں گے تو سرد مزاج کے اندر میڈیکل والے آپ کو ایک لفظ بولیں گے کہ آپ کی فیٹ زیادہ ہے، آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ برین کی خوراک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سرد مزاج کی علامات حدیث سے، اور اس کے بعد مروجہ ابھی طب سے، اور اس کے بعد ایلوپیتھک سے، ٹھیک ہے۔ کاربوہائیڈریٹ، کولیسٹرول کے ٹیسٹ میں جائیں گے، یہ آپ کا ایچ ڈی ایل ہے، یہ آپ کا ایل ڈی ایل ہے، یہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ہے، تو اور یہ آپ کا اچھا کولیسٹرول ہے ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا برا کولیسٹرول ہے۔ تو یہ سارے کا سارا میں حدیث ایکسپلین کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ککڑی ہے اس میں سردی ہے، سرد مزاج کی خوراک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن مروجہ طب اور ایلوپیتھک کی زبان میں۔ اور اس کے بعد جو گرمی کا ذکر کیا ہے، اب اس کو مروجہ طب کی زبان میں
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम खजूर की गर्मी को ककड़ी की सर्दी से बैलेंस करते हैं। अब ये जो गर्मी है, अब जो मुरब्जा तिब है, इसकी जुबान में आएंगे तो गुद्दी मिजाज से इसे कहा जाता है, और आम तौर पर समझने के लिए जैसे वो सर्द, ये गर्म मिजाज है, गर्म मिजाज है। खाने वाली पीने वाली चीज़ों के अंदर जो गर्म मिजाज की चीज़ें हैं, और इसी तरह जो इंसान हैं उनके अंदर भी सर्द मिजाज है, गर्म मिजाज है। तो गर्म मिजाज वाले लोग गुद्दी मिजाज कहते हैं। और इसी तरीके से जब मेडिकल की जुबान में इसको आप लेंगे गर्म को, तो मेडिकल वाले आपको कहेंगे कि जिस्म के अंदर सोजश बढ़ गई है। तो गर्मी की ज्यादती से सोजश बढ़ जाती है, जैसे भिड़ काटता है वहां पर सोजश के साथ स्वेलिंग हो जाती है, स्वेल हो जाता है। तो बहरहाल सर्दी गर्मी को हमने इख्तिसार के साथ एक्सप्लेन इस वजह से किया है कि ये आप सल्लल्लाहु ने जिसका जिक्र किया है उसका मुरव्वजा तिब की जुबान में भी उसकी डेफिनेशन मौजूद है और एलोपैथिक में भी एक हद तक मौजूद है। उसके बाद चूंकि टॉपिक हमारा है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें जो इसको फॉलो करते हैं, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, अब उनका भी अंदाज मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिसाल के तौर पर। जैसे हमने खजूर का जिक्र किया, एक हदीस में जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको नबीज कहा जाता है, खजूर को पानी में मिला देते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अब जैसे मैंने खाने पीने वाली चीज़ें या हर्बल मेडिसन या एलोपैथिक मेडिसन आगे चलकर उसकी भी मिसाल दूंगा, उसमें भी ठंडी और गर्म अद्वियात होती हैं। तो उसके मुताबिक जो है ना आपने जिक्र किया है। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था खजूर का। खजूर को पानी में रात भिगो के रखना, ठीक है, और उसके बाद सुबह के वक्त जो है ना उसका पानी भी पी लेना और उसके साथ खजूरें भी खा लेना, नबीज जिसे कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। अब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वाले भी मादत के साथ यहाँ पर मैं कुछ मजबूरन बातें जिक्र करूँगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है, और बहुत ही जूनियर हूँ, तो लेकिन मादत के साथ कुछ हुक्मा हज़रात भी और कुछ एक लफ्ज़ मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरन मादत के साथ के यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स कह लें, ठीक है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, यूट्यूबर्स कह लें, क्योंकि मेरा मकसद तनकीद नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरीके से बयान करते हैं मल्टीपर्पज़। मसलन नबीज़ की हम मिसाल दे रहे हैं, मसलन नबीज़ है, तो मेरी बात से अगर किसी को इख्तलाफ हो तो दोबारा से वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस निकाल लें, नबीज़ पर जिन लोगों ने तकरीबन बयान किया, तकरीबन सब के निकाल लें, और जब वो इस पर एड्रेस कर रहे हैं, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सुन्नत है, आप इसको फॉलो करें, और नबीज़ का तरीका बता रहे हैं, नबीज़ के फ़वाइद बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तमीज़ क्या है? मदीना का मौसम सख्त गर्म खुश्क है, और मौसम भी गर्म खुश्क है, और ज़ाहिर है मौसम के फिर बॉडी पर असरात भी हैं। और खजूर जो है, खजूर इसकी हरारत को कंट्रोल करने के लिए इसको पानी के अंदर रात के वक्त भिगो दिया गया है। खुश्की को दूर करने के लिए भी पानी, नमी उसके अंदर आ जाती है, और उसके साथ हरारत भी कंट्रोल होती है। यहाँ पर अगर किसी एलोपैथिक को बात समझ नहीं आ रही है, एलोपैथिक वाले जो हजरात हैं, हमारे डॉक्टर हजरात सीनियर हैं, तो अक्सर वो ये सर्दी गर्मी को नहीं मानते। ये जो हम बातें जिक्र कर रहे हैं सर्दी गर्मी को नहीं मारे, इस वजह से साथ साथ मैं एलोपैथिक को टच कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग गौर करें, कभी कोई हाइपरटेंसी टैबलेट होती है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये दूध के साथ लेनी है। आप क्वेश्चन करें, डॉक्टर साहब ये टैबलेट मैंने दूध के साथ क्यों लेनी है, क्या वजह है? तो खजूर भी गर्म है, जैसे आप सब ने बाज़ औक़ात ककड़ी के साथ इसको लिया है खजूर को, और अक्सर हदीस में आता है आपने खजूर को दूध के साथ लिया है। असल में ये है कि इसकी लॉजिक बयान नहीं हुई कि दूध के साथ खजूर का कम्बिनेशन क्या है और ककड़ी के साथ खजूर का कम्बिनेशन क्या है। तो नबीज़ को हम जिक्र कर रहे थे कि नबी खजूर को पानी में भिगोने की वजह मौसम गर्म खुश्क है। अब हम देखेंगे, एक तो हम मौसम का ख्याल रखेंगे, जब सख्त जून का महीना है और जिसमें गर्मी भी ज़्यादा है और गर्मी के साथ खुश्की भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो उस वक़्त हम ये नबीज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस मौसम के अंदर भी सब के लिए नहीं है, इस सख्त गर्म खुश्क मौसम के अंदर भी जो मैंने पहले जिक्र किया कि जिनके मिजाज में सर्दी है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर लो है, उनकी बॉडी में नमी है, और नमी के अंदर एक और निशानी है कि उनकी बॉडी में फैट है, ठीक है,
اور اسی سرد مزاج اور فیٹ کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہونے کے باوجود یہ 97 تقریباً پلس لوگ شوگر پیشنٹ بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کاربوہائیڈریٹ جن کے زیادہ ہیں، فیٹ میں ہیں، باڈی میں نمی ہے، تو ہم ان کو جون کے مہینے کے اندر بھی یہ ہم نبیذ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ان کی باڈی کے اندر نمی کو کم کرنے کے لیے ہم اگر ان کے مزاج میں گرمی ہے اور ساتھ میں نمی ہے تو ہم سرد خشک چیزیں استعمال کروائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے لیے ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے. تو یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طریقے سے میں نے مثال دی ہے نبیذ کی کہ اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اب میری بات اگر بکھر نہ جائے، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. 3 چیزیں یاد رکھیں. موسم، نمبر 1 موسم، اور نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 کھانے پینے والی چیزیں، اور پلس اس میں ہربل میڈیسن بھی آ سکتی ہے، ایلوپیتھک میڈیسن بھی آ سکتی ہے. ان 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. تو طب کا مطلب سب سے پہلے تشخیص ہے. سب سے پہلے خوراک سے، میڈیسن سے پہلے تشخیص ہے. تو تشخیص میں دیکھنا ہے کہ موسم کیا ہے، لیکن موسم کے ساتھ انسان کا مزاج کیا ہے. سرد مزاج ہے، گرم مزاج ہے. ابھی سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ابھی سردی کا موسم آئے گا، وہ سوتے وقت پاؤں کے اوپر 2 3 کمبل چڑھا رہے ہیں، ان کے پاؤں گرم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اس موسم کے اندر بھی رضائی سے، کمبل سے اور پاؤں باہر رکھیں گے، پھر ان کو نیند آئے گی. کوئی یہ ایسی وہ چھپا ہوا راز نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. جس کے پاؤں گرم نہیں ہو رہے، ٹھنڈا مزاج ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا مزاج ہے، اس کو ہم گرم چیز دیں گے، اس کو ہم کھجور گرم دودھ کے ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جن کے مزاج میں بے شک ابھی بھی گرمی ہے، تو ہم ان کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ گرم چیز لے رہے ہیں. اگر آپ شہد بھی گرم ہے، ہم انہیں کہیں گے بھائی آپ شہد صبح پانی کے اندر ڈال کے پئیں. سرد مزاج والا ہے، اسے کہیں گے بھائی شہد شفا ہے. شفا ہے لیکن سب کے لیے استعمال برابر نہیں ہے. اس بات کو آپ فالو کر لیں. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میڈیکل والے حضرات ہیں، حکیم حضرات ہیں، میں کوئی آپ کا سینئر نہیں ہوں، لیکن سارے اس بات کو فالو کر لیں کہ انسان کا مزاج، خوراک اور موسم کو دیکھیں. شہد شفا ہے. سرد مزاج والے کو گرم دودھ میں ڈال کے دے دیں گے، گرم مزاج والے کو ہم صبح نارمل پانی کے اندر ڈال کے دیں گے. تو اس طریقے سے میں نے کچھ سردی، گرمی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر نبیذ کا ریفرنس دیا ہے، شہد کی مثال دی ہے. اسی طرح کلونجی ہے. کلونجی کا مزاج سخت، کلونجی گرم خشک نہیں ہے، خشک گرم ہے. ٹھیک ہے. خشک گرم ہے. وہ موت کے سوا ہر کسی کے لیے شفا ہے، لیکن اس کے استعمال میں دیکھنا پڑے گا کہ کلونجی کا مزاج کیا ہے، انسان کا مزاج کیا ہے، اس وقت موسم کیا ہے. اس کے مطابق ہر انسان کے لیے وہ شفا بنے گی. تو سب کو استعمال کا طریقہ وہ ایک طرح سے نہیں آئے گا. واللہ اعلم بالصواب. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے نا اس میں اب کوئی کویشچن ہم لے لیں تاکہ جتنی ہم نے بات کی ہے پھر اس بات کو ہم آگے بڑھا سکیں. فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا علم الشريعة